السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹر، ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 چل رہا تھا۔ یہ ہمارا لیسن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ جز نمبر 1 ہم پڑھ چکے تھے، آج نیکسٹ جز نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی تم بھی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ 4 مقامات پہ مزید ہے، یعنی کہ ٹوٹل 4 مقامات ہیں۔ ویسے تو اور بھی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سچ باور کروانے کے لیے کچھ آیات مبارکہ نازل کی، لیکن جو اسپیشلی چیلنج تھے وہ 4 مقامات پہ تھے۔ تو آج ہم وہ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں بات کر چکے کہ ہر نبی کی طرف ہر نبی کو وہ معجزہ دے کر بھیجا جاتا جو اس وقت عروج کو ہوتا، اس کے مطابق، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر انہی کی زبان کے مطابق، تاکہ وہ ان کو کھول کر بیان کر دیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث فرمائے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، جس علاقے میں مبعوث فرمائے گئے وہ لوگ عرب میں رہتے تھے، وہ لوگ عربی تھے، اور ان کو اپنی عرب دانی پہ بہت فخر بھی تھا، اور اس وقت کی شعر و شاعری جو تھی وہ مشہور تھی، وہ شعر و شاعری میں بہت ماہر تھے اور اس کو بہت عروج حاصل تھا۔ اور یہ بھی تھا کہ جو شعر اس وقت عروج پہ ہوتا، وہ شاعر، یعنی کہ جس شاعر کی شاعری عروج پہ ہوتی، وہ اپنے شعر کو، اپنی جو اس کا لکھا ہوا ہوتا، اس کو خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دیتا، لٹکا دیتا۔ تو اگر اس کے بدلے میں یا اس کے متبادل کوئی اور شاعر آ جاتا تو اس کی جو شاعری ہے وہ اس پہ لٹکا دی جاتی اور پہلے شاعر کو مسترد کر دیا جاتا۔ اسی طرح سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی، جو کہ 3 آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے، تو اس وقت بھی اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ پر لٹکا دیا، جہاں اس سے پہلے ایک جو بہت مشہور و معروف شاعر تھا، اس کی شاعری ادھر لٹکائی ہوئی تھی، اس کو پھر اٹھا دیا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور وہاں سورۃ الکوثر کی جو 3 آیات مبارکہ ہیں وہ لٹکا دی گئیں۔ اور جب اس کو دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کو اپنے شعر و شاعری پہ فخر تھا، ان کو اپنی عرب دانی پہ فخر تھا، تو انہوں نے پھر اس سے یعنی کہ مرعوب ہو کر اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، کہ یہ ایسا قول ہے کہ کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید بطور معجزہ دے کر بھیجا گیا، اور وہ بھی عربی زبان میں، تاکہ اس وقت کے لوگوں کو عاجز کر دے۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ واقعی انسانیت عاجز آ گئی، لوگ حیران ہو گئے، لوگ اس سے دب گئے۔ اگرچہ ان کی قسمت میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لائے، لیکن جو اس کے
جو امتیازی پہلو تھے ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر حیران رہ گئے اور واقعی عاجز آ گئے، اور یہاں تک کہ لوگ قرآن کو چھپ چھپ کر کے سنتے اور اس پہ روتے بھی، اور دوسرے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ عجمی اس لیے کہتے کہ گونگے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عرب دانی پہ بہت فخر تھا، تو وہ دوسرے لوگوں کو نیچ سمجھتے، ان کو حقیر سمجھتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیلنج کیے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ قرآن کے بارے میں چیلنج کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون افترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گاڑ لیا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم لے آؤ اس کی مثل، اور پھر وادعوا من استطعتم، اور بلا لو اپنے اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم طاقت رکھتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، ادھر کیا فرمایا آیت نمبر 13 میں، سورہ ہود آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ادھر بھی کیا فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گاڑ لیا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، گڑی ہوئی، یعنی کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اللہ کے علاوہ تم اپنی طرف سے بنا لاؤ، جس طرح کی تمہیں پسند ہو اس کے مقابلے میں لے آؤ، اور اپنے یعنی کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی اپنے حمایتیوں کو بلانا چاہتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر مزید سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، آیت نمبر 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیجئے اگر تم سب اکٹھے ہو جاؤ، جنوں انس، جتنی دنیا آ چکی ہے، جتنی مزید آنی ہے، سب کو اکٹھا کر لو، اس قرآن کے مثل کوئی لانا چاہتے ہو تو تم نہیں لا سکتے، ایسا تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ایسا یہ عاجز کردنا کلام ہے۔ پھر مزید سورۃ القصص میں بھی فرمایا آیت نمبر 49 قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم ایک کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہو، کہ جو اس سے زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو، کہ میں بھی اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر مزید آگے کیا فرما دیا، ساتھ ہی آیت نمبر 49 نیکسٹ آیت نمبر 50 میں کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، ایسا اگر نہ وہ قبول کریں تیری بات کو، فَعَلَمْ تو جان لو أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور جس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے اس کے علاوہ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہیں مانے گا، تو وہ ایسے ہی لوگ پھر ظالم ٹھہریں گے۔ مزید ایک اور مقام پہ فرمایا، جیسا کہ آیت نمبر سورہ طور میں بھی فرمایا، آیت نمبر 34 میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ،
تو چاہیے کہ اس جیسی کوئی وہ بات اپنی طرف سے لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، یعنی کہ ایسا کلام آیت نمبر 33 میں بھی فرمایا ام یقولون تقولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، بلکہ وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے کلام میں اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا کلام وہ خود بھی بنا لائیں اگر وہ سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جو چیلنج تھا مختلف مقامات پہ وہ ہم پڑھ چکے، اور بھی مختلف مقامات پہ کچھ اس قسم کی ہمیں آیا مبارکہ ملیں گی کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کچھ تم بھی ایسا لا دکھاؤ۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، مزید انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے کہ اور بھی قرآن کے باقی جو امتیازی پہلو تھے، جو انفرادیت تھی قرآن کی دوسری کتابوں سے، تو انشاءاللہ مزید اس آیت مبارکہ کی ہمیں سمجھ آئے گی۔ آج کے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔